إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الضياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، انسان کی شخصیت اس کے متعلق اس کی پیدائش کے بعد ہی اندازہ لگایا جاتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے، ماہر نفسیات جب اس کے چہرہ خوبصورت کو دیکھتے ہیں تو اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ شخص دنیا میں ایک انمول انسان بنے گا یا ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کرے گا، کیونکہ اس کی پیدائش سے قبل اس کے متعلق کچھ علم ہی نہیں ہوتا ہے۔ رب العالمین خود فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان تو اپنے اوپر غور کر، ایک وہ وقت تھا
لم یکن شیئا مذکورا، تیرا کسی کو کوئی علم نہیں تھا کہ تو کیا ہوگا، لیکن صدقے جاؤں پیارے حبیب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابھی وجود باسعادت دنیا میں نہیں آیا، بلکہ عالم ارواح میں ہے، وہاں پر ہی آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کے فضائل اور آپ کے مقام و مرتبہ کو بیان فرما دیا۔ ایک وقت مجھے اور آپ کو، ساری انسانیت کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، ان سب کو اکٹھا فرما کے ایک اعلان فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ ساری انسانیت کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، میں نے بھی، آپ نے بھی، ہم سب نے، جو رب کی عبادت کرنے والے ہیں، پرستش کرنے والے ہیں، جو اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے ہیں، انہوں نے بھی، اور جو شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک رب کا در نہیں، بے شمار دروں پہ، بے شمار آستانوں پہ اپنی جبین نیاز کو جھکانے والے ہیں، ان سب نے وہاں یہ اقرار کیا تھا، قالوا بلا، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا معبود برحق ہے، تو ہی ہمارا الہ ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، اولاد دینے والا، بیماری سے شفا دینے والا، بگڑی تگڑی بنانے والا، ڈوبی ہوئی کے پار لگانے والا، سارے اختیار اللہ تیرے پاس ہیں، سب نے یہ کہا تھا، لیکن دنیا میں آ کے بھول گئے۔ اور کئی ایسے بھی ہیں جو پانچ وقت کی نماز کی ہر رکعت میں یہ اقرار بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مسجد سے باہر نکل کر پھر مکر جاتے ہیں۔ دوسرا اعلان عالم ارواح میں ساری انسانیت کو نہیں، بلکہ صرف 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسل علیہم السلام کو رب العالمین نے مخاطب کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو اکٹھا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے نبیو، اے رسولو، جب میں تمہیں نبوت و رسالت کا تاج پہنا دوں، پھر تم میں سے کسی کی زندگی میں ثم جاءکم رسول، یہ ثم عربی گرامر کو جاننے والے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ تراخی کے لیے آتا ہے کہ بعد میں، اور یہ سٹیمپ لگ جاتی ہے کہ معاملہ یہاں ختم ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ایسا رسول آئے جو تمہاری سب کی نبوتوں رسالتوں کی تصدیق کرنے والا ہو،
آدم بھی سچے، نوح بھی سچے، ابراہیم بھی سچے، اسماعیل بھی سچے، اسحاق بھی سچے، یعقوب بھی سچے، یوسف بھی سچے، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، داؤد، سلیمان بھی، جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کے بارے میں فرما دے کہ اپنے اپنے دور میں یہ سارے سچے تھے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، نبیوں تسا کی کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے یا اللہ حکم فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، اتنے زوردار انداز میں رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اے میرے نبیوں، کسی نے ذرہ برابر بھی انکار نہیں کرنا، بلکہ ضرور بھی ضرور میرے اس پیغمبر پر ایمان لانا ہے، اور صرف ایمان ہی نہیں بلکہ اگر اس کی ختم نبوت پر کوئی حرف آنے لگے، کوئی بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے لگے، جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یأتی من بعدی الثلاثون دجالون کذابون، میرے بعد 30 دجال کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا لیکن وہ جھوٹے ہوں گے۔ کیوں؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، پوری دنیا کو یہ اعلان فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمام انبیاء اور رسل کو ختم کرنے والا ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا تم نے اس کو جھوٹا اور دجال اور کذاب سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ پہلے ہی انبیاء کو بات سمجھا دی، وَلَتَنْصُرُنَّ، اس میرے پیغمبر کی تم نے نصرت بھی کرنی ہے۔ عالم ارواح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ارواح بھی افضل ہے۔ آپ عالم دنیا میں آئے تو سب سے اونچی شانیں لے کر آئے، جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کسی نبی کو نہیں ملا۔ صرف اس ایک بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی اور ایک ایک بستی کی طرف 2 2 3 3 4 4 نبی آئے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں بڑے شوق سے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون۔ 2 آئے، پھر تیسرا بھی آیا ایک بستی کی طرف، لیکن جب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما دیجئے، قل یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگو جتنے موجود ہو، قیامت تک آنے والوں، سب یہ اعلان سن لو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اب کوئی اور رسول نہیں آنا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، لوگو لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرا مقام و مرتبہ اتنا نہ بڑھا چڑھا کر بیان کرو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا کر بیان کیا تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، عیسائیوں نے کہا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، اور کیا کہا انہوں نے؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، اللہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہے۔ یہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا، اللہ ہی تینوں میں سے تیسرا کہا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں۔ یہ عیسائیوں نے اتنا مقام بڑھا دیا، لیکن کتنے افسوس کے ساتھ یار محبت تو کرنی ہے، محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا، بلکہ ہمارا عین ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اگر ہمیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، ہم تو مومن ہی نہیں، ایمان ہی نہیں۔ آپ نے وہ واقعہ تو کئی بار سنا نا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، جب ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے ساری کائنات سے، ساری انسانیت سے زیادہ بڑھ کر محبوب ہیں، الا نفسی، میری جان سے زیادہ محبوب نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی ایمان پورا نہیں ہوا۔ کہنے لگے اچھا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، مجھے اپنی جان بھی اتنی پیاری محبوب نہیں جتنے آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا اب الان یا عمر، اب تو مومن بنا ہے، لیکن محبت کا یہ تقاضا نہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا ہی بنا دیں، الہی بنا دیں۔ ہم سنتے نہیں، یہ دور آج شروع ہو چکے نا، یہ مہینہ ہمارے کانوں میں اس طرح کی بےہودہ باتیں پڑیں گی۔ وہی تھا جو عرش پر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کیا ہے ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ ہم نے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے، انہوں نے، عیسائیوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا۔ آسمان پھٹ کیوں نہیں گیا، زمین شک کیوں نہیں ہو گئی، یہ تباہ و برباد کیوں نہیں ہو گئے؟ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی جو عرش پر مستوی تھا وہ مدینے میں مصطفیٰ کی شکل میں اتر آیا ہے۔ شرم نہیں آئی تھی جو تجھے مسلمان ہو کر اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، ہاں افضل ضرور ہوں، اشرف ضرور ہوں، انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میرے متعلق یہ کہا کرو کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، بس۔ اور رسالت، اللہ کا بندہ ہونا اور اللہ کا رسول ہونا یہ کوئی چھوٹا مقام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں مجھے اللہ رب العالمین نے سب سے افضل خاندان میں پیدا فرمایا ہے۔ واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ قبیلے کو اللہ نے چن لیا۔ واصطفیٰ قریش من کنانہ، کنانہ سے قریش قبیلے کو چنا، اور واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر قریش قبیلے سے بنی ہاشم جو شاخ ہے اس کو اللہ نے پسند کیا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، پھر اللہ نے بنی ہاشم سے مجھے پیدا کیا، مجھے چن لیا۔ سب سے اونچا خاندان، سب سے افضل خاندان، اور نبی ہوتا ہی سب سے افضل ہے۔ کانا نہیں ہوتا، جھوٹا نہیں ہوتا، نبی لوگوں کی عورتوں پہ نظر رکھنے والا نہیں ہوتا، جو آج کل کے بدبخت اس دور میں جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے اس طرح کی بکواسات کرتے رہتے۔ نبی سب سے اونچے خاندان کا، باعزت ہوتا ہے، باروب ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کیا خوب نقشہ کھینچتے ہیں، کہتے ہیں آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ ایسے لگتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے رب کو یہ فرماتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس طرح کا بنا جس طرح آپ نے چاہا ویسے رب نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اگر ذکر کیے جائیں دنیا میں، اس دنیا میں، عالم دنیا میں، وہ بھی بہت اعلیٰ، آپ کی شان، آپ کا مقام سب سے اعلیٰ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا آپ کی شان اور عظمت ہو سکتی ہے دنیا میں کہ رب العالمین نے دو لفظوں میں آپ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ اکبر۔ جہاں جہاں اللہ کی
خدا کی خدائی ہوگی، وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفی ہوگی۔ اس وقت تک انسان کی نماز مکمل نہیں جب تک وہ اپنے رب کی الوہیت کا ذکر کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نماز کے اندر ذکر نہ کرے۔ اس وقت تک آپ کی اذان مکمل نہیں جب تک اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہہ دیتا۔ اس وقت تک آپ کا اسلام مکمل نہیں جب تک کلمہ شہادت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پڑھو گے تو مسلمان نہیں ہو۔ اس سے بڑا اور کیا شان اور مقام ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے جتنے بھی احسانات فرمائے ہیں کسی بھی احسان کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا صرف ایک احسان، مومنو اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اپنے نبی کے مقام و مرتبہ کو پہچانو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا، ان کے اندر ان کے نفسوں سے غور فرمائیں، اللہ رب العالمین نے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان کے اندر ان کے نفسوں سے ایک رسول بھیجا۔ اس وقت جو لوگ رہتے تھے جن کے نفس تھے وہ کیا تھے؟ نوری تھے۔ آپ کے بابا عبداللہ وہ نوری تھے، نور تھے، دادا نور تھے، پر دادا نور تھے۔ یہ جو سلسلہ آدم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے چلا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ نور تھے۔ فرمائیں، غور کریں، جب نور نہیں تھے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور نہیں تھے۔ جو ہم کہتے ہیں ہمارا یہ جو عقیدہ ہے نور من نور اللہ، غلط ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نور ایمان کی طرف ہدایت دینے والے، راستہ دکھانے والے، یہ روشنی ضرور تھے، نور ہدایت ضرور تھے، لیکن نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھنا یہ تو بالکل آپ کی گستاخی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں، آپ کا مقام و مرتبہ۔ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا، کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے۔ زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ واقعہ ٹائم نہیں، دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان سے زیادہ ہماری فکر ہوتی تھی آپ کو۔ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، ہمیں لوگوں کے قصے کہانیاں بڑے یاد ہیں، ہمیں نہیں یاد تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں یاد۔ اسی وجہ سے تو ہماری شکلیں ہم دیکھ لیں، اپنی شکلیں، اپنا کردار دیکھ لیں، اپنی سیاست دیکھ لیں، اپنا کاروبار دیکھ لیں، اپنی معاشرت دیکھ لیں، اپنی معیشت دیکھ لیں، اپنی ازدواجی زندگی دیکھ لیں، اپنی باہر کی ساری ہر قسم کی زندگی، دینی دنیاوی زندگی دیکھ لیں، اپنے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ لیں۔ ہمارا وجود کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میچ کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی کو پڑھا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو غیروں کے قصے کہانیاں پڑھے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی شکلیں بھی پسند آتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، ہمیں اپنے نبی کا چہرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور مسلمان ہوش کر، لو کان حبک صادقا، محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والوں، لو کان حبک صادقا لأطعته، ان المحب لمن يحب مطیع، اگر محبت سچی ہو نا تو محب اپنے محبوب کی اشارے پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ
جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان نبوی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، تو مسلمان تب ہے کہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آرڈر ہے اور تیری گردن جھکی ہوئی ہو، پھر تو مسلمان ہے۔ تو کہتا ہاں جی ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن جی چونکہ کیا چونکہ امام صاحب بھی تو ہے نا، خاندان بھی تو ہے نا، برادری ہے، ناک نہیں رہتا، تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو پہچانا ہی کیا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا، سب سے اونچا شان، اس سے بڑھ کر اور شان کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو زندگی میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا، اور پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر عرش معلیٰ کے پاس جنت اور جہنم کی سیر کرائی۔ کیا بتانا مقصود تھا اللہ رب العالمین کو؟ اللہ رب العالمین نے یہ بتانا چاہا کہ لوگوں یہ بات یاد رکھو، ساری کائنات، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں میرے پیغمبر کے پاؤں کے نیچے، میرا پیغمبر سب سے اونچا، میرے پیغمبر کے اوپر اگر کوئی ذات ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا شان و شوکت ہے، کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں۔ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں، نہ سیرت پڑھتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ ہمیں تو جو مولویوں نے گھوڑوں کے اوپر، گڈھوں کے اوپر، ریڑھیوں کے اوپر چڑھا کر، پھول جھنڈیاں لگا کے، ڈول ڈمکے کرا کے، گانے بجانے کر کے، کھیرے پکا کے ہمیں بس اس طرف لگایا ہوا ہے، یہ شان ہے۔ جھنڈیاں لگانا کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے؟ اور یاد رکھو، یہ بات بھی کرتا چلا جاؤں، اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کے ماننے والے علماء اہل حدیث سے بڑھ کر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو نہ پہچانتا ہے، نہ بیان ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت جتنی خوشی مجھے ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پہ آنے کی، کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ میں نے کتاب و سنت کو سمجھا ہے، جو بھی کتاب و سنت کو سمجھتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی خوشی اس کو ہوتی ہے۔ لیکن یہ خوشی کہاں؟ جھنڈیاں لگا کے، لوگوں کی نیندیں حرام کر کے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دورے خلافت، دورے نبوت میں 23 سالہ دور میں کبھی کچھ یہ کام کیا؟ اور جو کرنے والا تھا وہ کرتا نہیں، کیونکہ بھوکے مرنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد کے دن کا روزہ رکھا، تاریخ نہیں، دن کی بات کرو۔ آپ نے سواد کے دن کا روزہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوچھا گیا پیارے نبی آپ سواد کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے ولدت فیہ، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں، میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ تو نے بھی کبھی خوشی کی ہے روزہ رکھ کر؟ تیری تو جان نکل جائے سواد کے دن کا روزہ رکھ کر، اس لیے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیسہ دینا پڑتا ہے۔ تو نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھا؟ آپ نے فرمایا مجھے دنیا میں 6 چیزوں کے ذریعے تمام انبیاء پر رب العالمین نے فضیلت بخشی ہے۔ فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں رب العالمین نے مجھے وہ عطا کی ہیں جو 1,24,000 کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ رب العالمین نے جامع کلمات، میں بات تھوڑی کرتا ہوں، معنی اور مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ونصرت بالوعد، ایک روایت میں 1 مہینے کی مسافت پر آپ نے فرمایا کہ میں 1 مہینہ ابھی دشمن سے دور ہوتا ہوں تو اس کے اوپر میرا روب پڑ جاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیسری وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، پہلے انبیاء کے لیے غنیمت کا مال جائز نہیں، حلال نہیں تھا، وہ ایک جگہ پہ رکھتے، آسمان سے بجلی آ جاتی وہ اس کو کھا جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے غنیمت کا مال حلال ہے۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھے اللہ رب العالمین نے نبیوں کا خاتم بنا کر بھیجا ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہمارا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، کیونکہ آپ کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور
ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وختم بہ النبیون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام نبی اب ختم ہو گئے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ مجھے اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی طرف وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے تمام انسانیت کی طرف رسول نبی بنا کر بھیجا ہے، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچویں خوبی وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو پاک بھی بنا دیا گیا ہے اور مسجد بھی بنا دیا گیا ہے، میں جہاں بھی ہوں اگر مجھے پانی میسر نہ آئے میں تیمم کر کے اپنی نماز ادا کر سکتا ہوں، اس لیے یہ بھی کسی نبی کو فضیلت نہیں ملی۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، چھٹی فضیلت کا مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فضیلت، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہیں، اونچی شانیں لے کر جاتے ہیں، اونچا مقام لے کر جاتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ اکبر، کتنا صدمہ تھا، کتنا غم تھا صحابہ کو۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سب سے روشن دن مدینہ منورہ کا وہ دن تھا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور سب سے تاریک دن، اندھیرے والا دن، سب سے زیادہ غم والا دن وہ دن تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور ہم آج بھی نہیں ماننے کے لیے تیار۔ کبھی کسی نے اپنے باپ کو زندہ قبر میں دفن کیا؟ ایک طرف ہم روضہ مبارک کا نعرہ لگاتے ہیں، اس کے ماڈل بناتے ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک نہیں ہے، اگر آپ زندہ ہیں تو قبر کیوں؟ اگر قبر مبارک ہے تو پھر زندگی کہاں؟ ہاں، قبر کے اندر جو زندگی ہے وہ اگلی زندگی ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ ایسی زندگی ہے قیامت تک جس کا کسی کو علم نہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھ سکتے۔ صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبٌ لَوْ أَنَّهَا صُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ صُبْنَ لَيَالِيَا، اللہ اکبر، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ اکبر صبت علیہ مصائب لو انہا، میرے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے پر میرے اوپر اتنے مصائب آئے، اتنی مشکلات آئیں، اتنے دکھ مجھے نظر آئے کہ اگر یہ آپ کے جانے کا دکھ دن پر ڈال دیا جاتا تو یہ دن رات بن جاتا۔ اور فرماتی ہیں انس تمہارا کیسا؟ وہ انس بلال نبی کے یارو، انس بلال نبی کے یارو، تمہارا کیسے یہ کلیجہ جگر اس نے یہ برداشت کر لیا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈالی؟ وہ تو اس طرح غمگین تھے اور ہم بنگڑے ڈال رہے ہیں، مسلمان ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں بھی میری شان اونچی ہوگی، حمد کا جھنڈا میرے پاس آئے گا، لوگ آدم علیہ السلام 50,000 سال کا دن ہے، لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں، کوئی نبی نہیں سن رہا، آدم کی طرف جائیں گے جواب مل جائے گا، نوح کی طرف جائیں گے جواب مل جائے گا، ابراہیم کی طرف جائیں گے جواب مل جائے گا، عیسیٰ کی طرف، موسیٰ کی طرف جائیں گے جواب مل جائے گا، عیسیٰ کی طرف جائیں گے، جو تمام انبیاء کہیں گے ہم نہیں اپنے رب سے بات کر سکتے، ہمیں اپنے رب سے ڈر لگتا ہے۔ پھر وہ آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ آپ ہی ہماری سفارش کر دیں، اللہ حساب و کتاب تو شروع فرمائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہوں گا سب سے پہلا وہ شخص جو اپنے رب کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اتنا لمبا سجدہ اپنے رب کی، اس وقت وہ تسبیح کروں گا، وہ آپ اللہ کا ذکر کروں گا جو آج مجھے نہیں پتا، اس وقت اللہ مجھے الہام کریں گے، پھر مجھے رب العالمین یہ شان ہوگی تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ رب العالمین مجھے فرمائیں گے ارفع راسک سل تؤتا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے جو مانگتے ہیں، جو مانگو گے آپ کو ملے گا، جس کی سفارش کرو گے آپ کو سفارش آپ کی قبول ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں کہوں گا یا اللہ اب ان کا حساب و کتاب شروع کر دیں۔ یہ تھا نبی کریم، حساب و کتاب مکمل ہوگا۔ اور مسلمانوں کچھ ہوش کے ناخن لو، اور مسلمانوں خواب غفلت سے بیدار ہو،
وہ پیغمبر وہاں بھی تمہاری فکر لیے پریشان ہے، تم دنیا میں کس طرح کے مسلمان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنی زندگی بسر کرتے ہو؟ اس کی شان، اس کی عظمت، اس کا مقام ادھر بھی اونچا تمہاری خاطر سارے نبی سارے انسان رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی فرما رہے ہیں رب امتی رب امتی رب سلم رب سلم، اللہ میری امت کو بچا لینا، اس رات سے گزرنا، اللہ ہم سب کو سلامتی کے ساتھ گزارے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یار ہمیں شان کا عظمت کا پتہ ہی نہیں، عالم ارواح میں سب سے اونچی شان، عالم دنیا میں سب سے اونچی شان، عالم برزخ میں سب سے اونچی شان، عالم حشر میں سب سے اونچی شان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سارا حساب کتاب ہو جائے گا پھر میں ہوں گا سب سے پہلا، آتی باب الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا، فاستفتح، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، فیقول الخازن، دربان کہے گا من انت، کون ہو تم، فیقول محمد، میں کہوں گا محمد، فیقول بک امرت الا افتح لاحد قبلک، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کوئی بھی آئے تو میں دروازہ نہیں کھولوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں دروازہ کھلاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں، جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہوں گے، میں ہوں گا سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھلاؤں گا۔ یہاں لوگ پاکستان کے اندر ڈنڈے کھاتے جنت میں داخل بھی ہوتے ہیں، ڈنڈے کھاتے نکلتے ہیں۔ مسلمان، پاکستان کا رہنے والا، میری آواز جو بھی انسان سننے والا ہے، ہوش کر، کس جنت میں تو نے جانا ہے؟ ان بدبختوں کی جنت میں جہاں لوگ ڈنڈے کھاتے، کئی مر بھی جاتے ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ نہیں، ہمیں یہ جنت نہیں چاہیے، ہمیں وہ جنت چاہیے جو جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلوانی ہے۔ خود پہلے داخل ہونا ہے، پھر ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہوں گے، پھر آپ کے صحابہ، اور اس کے بعد آپ کی امت ساری جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو پہچان کر آپ کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، آج لوگ اپنے بعض دینی مسائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے کسی انسان کی بات کو مقدم کرتے ہیں۔ میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کے لیے یہ بات عرض کرتا چلا جاؤں اور یہ آپ کو سمجھاتا چلا جاؤں کہ آپ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اس لیے میں اپنی بات نہیں کر رہا، جتنی باتیں کی ہیں یا اللہ کا قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھا ہے، صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے۔ آج مسلمان سویا ہوا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ کو عزت ملی تھی تو قرآن مجید کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اس پر عمل کرتے، اور ہم اگر پوری دنیا میں پٹ رہے ہیں، پوری دنیا میں مار کھا رہے ہیں، تو اس لیے کہ ہم نے اپنی کتاب قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، عام انسان کی بات نہیں کہ کوئی عام آدمی بات کرے، اپنی بات نہیں۔ ایک دن امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تورات کا ایک پیپر پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، غصے ہو گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہنے لگے عمر دیکھتے نہیں ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے ہیں۔ دیکھا، فوراً اس پیپر کو چھوڑ کر کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا
وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی. بار بار یہ کہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ لو کان موسیٰ، غور سے حدیث کے الفاظ سنیے. اپنے امام کی بات کو مقدم کرنے والے اپنے پیر اور بزرگ کتب اور ابدال، اپنے بابا، اپنے ماما اور اپنے خاندان والوں کو، اپنی برادری کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت، آپ کے حدیث، آپ کے مقام و مرتبہ سے مقدم کرنے والے یہ بات غور سے سنیں. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. آج عام آدمی نہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کی کامیابی بھی اسی بات پہ ہوتی کہ وہ میری اتباع کرتے. یہ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تم کہتے ہو امام کے؟ امام غلط ہو سکتا ہے، امام کی بات غلط ہو سکتی ہے، مولوی کی بات غلط ہو سکتی ہے. اگر کائنات میں اب کسی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، انسانوں میں تو وہ صرف ایک ہستی ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے نہیں، جب بھی بات کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور مقام کہ نبی بھی موجود ہو، اس نبی کی بھی نجات اس وقت تک نہیں جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھ لیتا. اللہ رب العالمین مجھے کتاب و سنت کو، آپ کو بھی کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.